اس وقت ہندوستان میں ہم مسلمان جس طرح جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس طرح صبح و شام کر رہے ہیں، شاید وہ ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے اس سے بدتر حالات کبھی نہیں آئے۔ ایسے حالات میں مسلمان چل رہے ہیں۔ اس وقت فرقوں اور فتنوں کا حلہ تو سب طرف سے ہے ہی، خود مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں میں سے خود مسلک اہل حق کے اندر اس قدر انتشار و خلفشار ہے کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو۔ اب بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں اور بڑے بڑے علماء کی تحقیر، توہین، تنقیص کی جا رہی ہے۔ پہلے لوگ ایسا کرتے نہیں تھے اور کوئی اکا دکا بد نصیب نالائق آدمی کرتا ہوتا تو میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا کہ وہ پھیل جائے، اس کی سب شرارتیں نالائقیاں وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ اب میڈیا اس قدر ایڈوانس ہے کہ لمحے لمحے کی، پل پل کی خبریں اس کونے سے اس کونے پورے عالم میں پھیل جاتی ہیں، اور یہ جو حالات ہو رہے ہیں، یہ حالات اتنی تیزی سے پھیلائے جا رہے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک ہی مسلک اور ایک ہی جماعت کے لوگ بھی اب ایک دوسرے کی تنقیص سے، توہین سے محفوظ نہیں۔ صبح و شام ایسا لگتا ہے کہ یہی مشغلہ کچھ لوگوں کا ہو گیا ہے، اور اس مشغلے میں جہاں دیکھو، جس کو دیکھو، یہی سب چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ بہت یعنی مسلمانوں کے حق میں شرمناک دور ہے جو گزر رہا ہے، جب علماء کی توہین کی جاتی ہے تو بہت اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے تو اس بات پر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی عامی عالم پر تبصرہ کرنے لگے، کیونکہ عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ علماء پر تبصرہ کریں، وہ تو ان کے رہنما اور معالج ہیں۔ عامی زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ متقی ہو جانا اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے ٹھیک ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن متقی بن کر علماء پر تنقیص کرنے لگے، ان کی تحقیر کرنے لگے تو یہ درست نہیں۔ اس زمانے میں عام طور سے یہی ہو گیا، بہت سے اللہ کے بندے نماز روزے کے پابند ہو کر وضاقطہ اہل اللہ و دینداروں کی بنا کر یہ سمجھ گئے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اور اس لیے ان کی زبانیں بہت آزاد ہو گئی اور ان کو ایک اپنی دین پر غرور ہو گیا ہے۔ اس غرور نے جو ہے ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اس سے بڑا خطرہ ان کے واسطے کچھ نہیں۔ اور ادھر علماء کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے عالم بن گئے، فارغ ہو گئے، پر ان کی تربیت کہیں نہیں ہوئی، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے علم تو آ گیا، علم کی صفات نہیں آئیں، علماء کا وقار نہیں آیا، تو اس کے نتیجے میں اس طبقے کے اندر بھی عجیب و غریب اس وقت میں اچھال آیا ہوا ہے، اور عوام کو دیکھو تو وہ اپنی حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ان کے بول، ان کے کردار، ان کی ادائیں، ان کے دعوے، ان کے اپنی حد سے ان کو بہت آگے نکالتی۔ جس حد میں رہنے تک وہ اللہ کے مقبول بندے تھے، اس حد سے آگے نکل کر مردود بندوں میں شامل ہو جاتے، اور علماء کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی
پگڑیاں اچھالنے میں مشغول ہیں، مصروف ہیں. تو اب ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے آزمائش کا اس سے برا کیا دور ہو سکتا ہے، جب عوام بھی حد سے تجاوز کر گئے اور علماء بھی حد سے تجاوز کر گئے. یہ صورتحال اس وقت میں ہے، اور ایسے وقت میں سارے عالم میں ایک بے کلی بے چینی ہے، لوگ پریشان. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن عوام کو اللہ تعالیٰ نے غرور سے محفوظ رکھا ہے، وہ دیندار عوام جو مغرور نہیں ہوئے، اور وہ علماء جو فتنوں کے شکار نہیں ہوئے، کسی کے کنٹرول میں ہیں، کسی بڑے کے زیر اثر ہیں. اور بڑوں کے زیر اثر ہونے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک محض وابستہ رہنا اور ایک اپنے آپ کو سپرد کر کے سراپا اطاعت بن جانا. تو ظاہر ہے کہ پہلے والی صورت میں تو پھر وہی غرور جو پبلک میں غرور پیدا ہوا اپنے نماز روزے سے، ان میں غرور پیدا ہو جائے گا بزرگوں کی نسبت سے، بس ختم، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ابلیس کی تباہی کا سبب اس کا غرور ہے. قرآن نے جا بجا کہا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو یہ تکبر ہی نے اس کو برباد کیا ہے، اور یہ تکبر دینداروں کی، عام دینداروں کی اکثریت کو اپنے دین پر ہو گیا ہے، اور علماء کرام کی ایک بڑے حصے کو، ایک بڑے طبقے کو، بلکہ اس میں بھی ہم اکثریت کہہ سکتے ہیں، اکثریت کو اپنے علم پر اور اپنی ہمدانی پر ہو گیا ہے. اب تھوڑے لوگ ہیں جن کو فکر ہے کہ ہم رستے سے بھٹکے نہیں، تو عوام میں بھی ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بیچارے پریشان ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور یہ کیا ہم کیسے جئیں، اور ہمارا دین کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا. وہ عوام بھی پریشان ہے، جو باشعور ہے، سمجھدار ہے، متواضع ہے، وہ بھی پریشان ہے. اور جو علماء ہیں ان کے اندر متواضع ہیں اور صحیح فکر و صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اور بڑوں کی رہنمائی ان کو حاصل ہے، تو وہ بھی فکر مند ہے. اور باقی یہ کہ دین کی نسبت سے دین کا کام کر رہے، دین کی نسبت سے دین کا کام ہم کر رہے. تو علماء کر تو رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر دین ہے اور کس قدر بے دینی ہے، ایسے پتہ نہیں ہے. نام کے ساتھ علماء ہے لگا ہوا، بس قاسمی، مظاہری، ندوی، رشادی، فلاں فلاں ایسے لگے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے ناموں کے ساتھ. اس سے وہ علماء سمجھے جاتے ہیں، لیکن اپنے طرز عمل میں کل عوام ہے، عوام ہی کی طرح وہ بھی ہے. وہ علم کا ان پر نہ کوئی وقار ہے اور نہ علم کا کوئی وہ. تو ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر، اس پر اخباروں میں بھی، اب تو آج کل اخباروں کا زور ٹوٹ گیا، زیادہ تر سوشل میڈیا چلتا ہے، اس کے اوپر ایسی چیزیں چل پڑی ہیں جس میں تنقیص تحقیر میں کوئی کمی نہیں ہے، اور کسی بھی شخص کی کوئی رعایت نہیں ہے تبصرہ کرنے میں، تنقید کرنے میں. بس زبانیں بے باک ہیں، قلم بے باک ہیں، اور جس طرح چاہے جو چاہے کرے، ایسا ہے. حالانکہ نکیر تو ہونا چاہیے، غلطی کو غلطی ہی کہنا چاہیے. غلطی کے عام ہو جانے کی وجہ سے اس کو خوبی نہیں کہا جا سکتا. بیماری بہت پھیل جائے تو اس کو صحت نہیں کہا جاتا. تو کہنا تو چاہیے کہ غلطی غلطی ہے، اور غلطی کی اصلاح کی ہر ممکن تدبیر بھی کرنی چاہیے. لیکن جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو حدود ادب میں رہنا چاہیے، اور حدود وقار میں رہنا چاہیے. حدود ادب اور حدود وقار سے نکل کر نہ کسی کا کوئی بھلا کر سکا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا کبھی. اس لیے حق بولو، حق پر جمو، حق کی حمایت کرو، باطل کی مخالفت کرو، جو حق کی راہ میں ہو اس کی مخالفت کرو، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، یہ سب کرو. لیکن کرنے کا جو طریقہ سلف صالحین کا تھا اسے اختیار کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے خیر ہے، بہتر ہے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر انتشار ہو گیا ہے
کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت میں بکھرے ہوئے ہیں اور حقیقی دین اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. بس اپنی اپنی حمایت اور اپنی اپنی حفاظت کے لیے جہد و عمل باقی رہ گیا ہے. اس طرح کیسے کام چلے گا؟ اس طرح جو کچھ محنتیں ہو رہی ہیں وہ غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں ہو رہی. جب ہر شخص اپنے گروہ کے تحفظ کے لیے یا اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہوگا تو سب تو غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ نہیں. اور اگر ہم یہ احقاق حق اور ابطال باطل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے حبیب کا اور اللہ کے نیک بندوں کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیسے ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ طریقے کے ساتھ کریں تو اللہ کے لیے ہوگا. اس لیے آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ تو مدرسے بھی متاثر ہوئے، حالانکہ باہر کی دنیا سے بہت محدود و محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی متاثر ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے، ہر جگہ ہر بات پہنچتی رہتی ہے، انتشار ہے انتشار. اس سے بچیں، اللہ کی رضا کے واسطے یکسوئی کے ساتھ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور اپنی صفات کی نگرانی کریں کہ ہمارے اندر جو صفات مذمومہ ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جو صفات محمودہ ہیں وہ پیدا ہو جائیں. قرآن حدیث کے پڑھنے سے اپنی سمجھ میں آ رہی ہیں تو خود ہی بری صفتوں کو چھوڑ دیں، اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں. لیکن بہت دفعہ انسان خود سے کامیاب نہیں ہو پاتا تو کسی کو اپنا بڑا نگران بنائیں اور اس سے اصلاح کرتے رہیں. اور بس اوقات انسان اپنے صفات مذمومہ کو پکڑ بھی نہیں پاتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتی کیا بات ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں نظر آ رہی. بعض سالکین کہتے ہیں بہت غور کرنے سے کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو قابل اصلاح ہے. تو بہت ہوتی ہیں، پکڑ میں نہیں آتی، اپنی سمجھ میں نہیں آتی. تو بہت سی چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے آدمی کو ایسی صورت میں آدمی کو ایک معتدل وقت بڑوں کے پاس گزارنا پڑتا ہے تاکہ اس کے چلنے میں پھرنے میں اور اس کے نقل و حرکت میں اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا کیا خامیاں اس کے اندر ہے. تو خود کو تو نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو بیچارے کو تو دوسرا سمجھے گا نہیں. اس طرح ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹروں کے پاس دواخانوں میں شریک ہو جانا پڑتا ہے تو وہ ٹیسٹ کراتے، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ کراؤ، یہ کراؤ، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتے بات وہ تو ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ. تو ان ٹیسٹوں میں پھر کوئی بیماری پکڑی جاتی ہے، نکلتی، اس کا علاج کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو ہیں دنیا کی طرح دین کے بھی علاج ہیں، اس میں بھی ہم کو کوشش فکر کرنی چاہیے اور کچھ اچھے عالم بن کر اللہ کے بندوں کی صحیح نہج پر خدمت کرنے کے جذبے سے اپنے کو تیار کر کے سنوار کے باہر نکلنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے نہ ہو جو اب بہت سے علماء کہلائے جانے والوں سے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. ایسی چیزیں ہم سے نہ ہو. یہ جب ہی ممکن ہے جب کہ ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہماری صفات اور عادات کی تربیت بھی اچھی طریقے پر ہو جائے. جیسے علم صحیح مل رہا ہے اس لیے کہ آپ اہل حق علماء سے پڑھ رہے ہو تو علم صحیح مل رہا ہے، صحیح معلومات ہمارے پاس ہیں اور دین کا صحیح راستہ نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اخلاق بھی صحیح ہوں تاکہ ہم کام کریں تو اس کام کا سماج پر اثر پڑ سکے. اور اگر ہمارے اخلاق صحیح نہ ہو تو ہم کام تو کریں گے مگر اس پر سماج پر منفی اثر پڑے گا، مثبت اثر نہیں پڑے گا. اور اگر کچھ تھوڑے بہت لوگ ہمارے ہم نوا ہو جائیں، ہمارے ساتھی بن جائیں تو اگر ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ بھائی کام ہو رہا ہے تبھی تو یہ لوگ ہماری بات مان رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کام ہوتا ہے، بس اوقات آدمی کی اپنی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے کاموں کو دیکھ کر متنفر بھی ہوتے چلے جاتے ہیں.
تو یہ چیز معیار نہیں. لوگ ہمیں مانے نہ مانے، ہم جو کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ 100% اطمینان کے قابل ہو کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ صحیح کر رہے ہیں. بس یہ اس کے لیے اپنی سمجھ اور اپنے علم سے اگر اطمینان حاصل نہ ہو تو اپنے بڑوں کے علم اور اپنے بڑوں کی نظر سے اطمینان حاصل کروانا چاہیے، تب جا کر انشاءاللہ صحیح کام کے قابل ہوں گے اور یہ